السلام علیکم جی. اس وقت جو ہے وہ ایک ترتھلی مچانے کی ہمارے بلاگرز کوشش کر رہے ہیں. چاچو نے کہا کہ 14 اگست کو ہماری حکومت نہیں ہوگی تو اس کو کر لیا گیا کہ جی 14 اگست کو یہ اسمبلیاں توڑیں گے. نہیں، اسمبلی تو 12 اور 13 کی درمیانی رات کو ہی توڑی جائے گی، اپنی عمر پوری کر کے جائے گی. ان کے اس اعلان کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بغیر چھڑی کے چلتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، چاچو سے ملے، پھر ان کو اٹھا کے ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں پہ صرف دونوں بیٹھے ہوئے تھے. 1 on 1 دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد پھر چاچو نے جو کل یعنی کہ اتوار کے روز جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسمبلی جو ہے نا وہ کچھ مدت پہلے توڑ دی جائے گی. اس کا مطلب یہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو تو انتخابات 60 دن کے اندر ہوتے ہیں. اگر مدت پوری ہونے سے 24 گھنٹے پہلے بھی اسمبلی توڑ دی جائے تو انتخابات 9 مہینے کے لیے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 9 مہینے کے لیے انتخابات جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتے ہیں، اور پوری مدت کے لیے انتخابات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ اقتدار سے دوری کا یا جدائی کا عرصہ اس کا کم سے کم ہو، وہ 2 مہینے تک محدود رہے ہو جائے. جبکہ پی ایم ایل این کا خیال ہوگا کہ جناب جو ہے 16 سپٹمبر کو جب جناب قاضی القضاء عمر عطا بندیال اپنے دھماکے کر کے اور جسے کہنا چاہیے ڈانگ پھیرنے کے بعد چلے جائیں گے تو اس کے بعد جب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں وہ کسی بھی عدالتی نظام کے کسی معیار کے اوپر پورے نہیں اترتے. یہی وجہ ہم نے دیکھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہو، ان کے صاحبزادے کے خلاف کیس ہو، شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس ہو، وہ پاکستان میں قائم کیے ہوئے وہ مقدمات جس کے اوپر ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، وہ جب بھی اس کا کوئی حصہ یا وہ مقدمہ یا اس مقدمے کی فائنڈنگ یعنی پاکستان میں سزا ہوئی ہے اور یہاں سے وہ آپ سزا کا حکم نامہ اٹھا کے لے کے گئے برطانیہ کی عدالت کے اندر، کیا دیکھو نواز شریف نو پاکستان کی سزا ہو گئی ہے تو مجرم ہے گئے تو بگوڑا ہے گئے. عدالت نے وہ فیصلہ پڑھا اور اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور جرمانہ کر دیا ان کے اوپر کہ تم ایسی فضول اور واہیات اور بکواسیات قسم کی ڈاکومنٹس لے کے ہمارے پاس آ گئے، یہ اٹھا کے لے جاؤ اپنے اس مطلب کہ لد کو، یہ جو تم کر کے لائے تھے. یعنی کہ عالمی کسی بھی پاکستان سے باہر، حالانکہ ہم وہی نظام عدل چلا رہے ہیں جو کہ برطانیہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. برطانیہ کا ادا کرتا نظام عدل ہم نے چلایا ہے، اور اس نظام عدل کے تحت ہم نے نواز شریف کو، اس کے بھائی کو، ان کی اگلی نسل کو تن دیا ہے. اور اب وہ فیصلے اٹھا کے ہم برطانوی عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے ان کو وہاں پہ تن دیا، آپ بھی ان کو یہاں پہ تن دیں. اور اس عدلیہ نے وہ فیصلے پاکستانی عدالتوں کے اٹھا کے منہ پہ مارے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کو سینئر جج آف دا سپریم کورٹ اعجاز الاحسن جو تھا وہ نگرانی کر رہا تھا، اس کی نگرانی میں وہ فیصلے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک بڑا اپنی طرف سے انٹل کچول بوزنا جو تھا، بوزنا 2 جو تھا، آصف سعید کھوسا، وہ اس کے اوپر شاعری بکیر رہا تھا اپنی، اور شاعری گھٹیا قسم کے جاسوسی ناولوں کے ڈائیلاگ مار رہا تھا اس کے اوپر. آصف سعید کھوسا ایک بدبودار شخص ہے، بقول اپنا کی نہ ہے لندن پلٹ امریکہ پلٹ یار وہ پونی والا جنہوں خسرے کو چپیڑا پہ سن یار، سامی ابراہم کے بقول آصف سعید کھوتا، وہ اس نے کہا تھا، لائیو کہا تھا بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. تو سامی ابراہم کے بقول آصف سعید کھوتا ایک بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 3rd کلاس قسم کے جو جاسوسی کے ناول ہوتے ہیں ان کے ڈائیلاگ اٹھا کے وہ ججمنٹوں کے اندر مارا کرتا تھا. اور اتنا گھٹیا آدمی ہے، بلیک لا ڈکشنری کے اندر وہ لکھا ہی نہیں ہوا جو اس نے لکھ کے نواز شریف صاحب کو تون دیا تھا. تو خیر یہ وہ مسائل ہیں کہ لندن کی عدالت تو وہ فیصلے اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے، لیکن پاکستان میں نہیں پھینکا جا سکتا، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان نیازی کے، عمران احمد خان نیازی یہ اس کا آفیشیل نام ہے، اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا، عمران احمد خان نیازی کے تحت جن لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا ان کی جو باقیات ہیں اس گروپ کا، اس گروہ کا جو آخری دانہ جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی شکل کے اندر اس پورے نظام کو
پرلونگ کرنے کی، گھسیٹنے کی کوشش کے اندر مصروف ہے، اور وہ 16 ستمبر کو چلا جائے گا۔ 17 ستمبر کو لیول پلینگ فیلڈ بحال ہونے کی امید ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ 17 ستمبر کو بحال ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ قاضی فائزی صاحب بیٹھا ایسے کر کے دیکھ رہا ہو امرتاء بندیال کی طرح کہ نواز شریف کی پٹیشن آئی ہے کہ نہیں آئی۔ پھر چیزیں اپنی روٹین میں چلنا شروع ہوں گی، کیونکہ یہ کسی پروجیکٹ کا حصہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کسی روٹین میں چلنا شروع ہوگی۔ تو روٹین میں اگر چلیں گی تو مہینے 2 مہینے کے اندر یہ بھی لگ جائیں گے۔ یہاں پہ تو 2 گھنٹے کا وسا نہیں کھایا جاتا، وہ فون کر رہا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے ججز کو، مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جناب آپ نے پٹیشن ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں دیا، پہ چلے میرٹ پہ کوئی کام ہو جائے گا۔ تو میرٹ پہ کام لندن میں ہو، میاں صاحب پھر بھی رہا، ایتھے ہوئے پھر بھی رہا، تو میرٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو 17 ستمبر کو اگر آئیں گے تو چلے تاخیر ہوئی تو 17 اکتوبر تک کوئی فیصلہ ہو جائے گا، 17 اکتوبر کو نہیں ہوتا تو 17 نومبر تک ہو جائے گا، نہیں ہوتا تو 17، چلے کوئی امید تو بندے گی نا کہ انصاف ہونے کی توقع ہے یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی، خیر اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے اس کا انتظار ہے۔ تو یوں کل 2 باتیں ہوئیں، ایک تو چاچو نے کہا کہ ہم اسمبلی پہلے توڑیں گے، دوسرا واضح طور پہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جناب ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نئی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہم نے، اور ہم اس کو اچھا نوٹیفیکیشن نئی مردم شماری کا، نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانا پڑتے ہیں، اور نئی سیٹیں اور نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑتی ہیں۔ حلقہ بندیوں کے لیے آپ کو کم از کم 6 ماہ کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، 4 ماہ جو ہوتا ہے وہ نئی حلقہ بندیاں، پھر 2 ماہ ان کے خلاف جو لوگ اپیلیں لاتے ہیں ان اپیلوں کو سننا اور پھر اس کو ری ایڈجسٹ کرنا، کم از کم 6 ماہ کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت حکومت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگلے 6 ماہ کے لیے الیکشن گئے، 6 ماہ کے بعد الیکشن ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مالی حالت بہت بری ہے۔ مارچ تک کے لیے ہمیں لیز آف لائف ملی ہوئی ہے، مارچ کے بیونڈ نہیں ملی، ٹھیک ہے، اور حالات خراب ہیں۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے ہمیں IMF کا 3 سالہ پیکج لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اس لیے مارچ میں یہاں پہ ایک منتخب حکومت ہونی چاہیے جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے لوگوں نے فوراً شور مچا دیا کہ جناب وہ نہیں چاہتے کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ آگے تک چلے جائیں۔ میرا نہیں خیال وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن آگے تک جائیں۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت سارے معاملات اگر نہیں کر پا رہی تو اس مینڈیٹ کا کمی ہونا اس کے اندر سب سے پہلا عمل ہے۔ تو خیر اب اگر حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا تو دور کی کوڑی یہ لائی جا رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے یہ کروا لیا جائے گا۔ بھائی جان آپ کو پتہ ہے مردم شماری کا نوٹیفیکیشن کیسے ہوتا ہے؟ مردم شماری کا نوٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے جس کے اندر 4 صوبوں کے منتخب وزرائے اعلیٰ، 4 صوبوں کے منتخب وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ شامل ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر تو منتخب وزرائے اعلیٰ نہیں ہوں گے نا۔ اچھا، اور بلاتا کون ہے؟ وزیر اعظم۔ اس کے ساتھ منتخب کا لفظ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو کیئر ٹیکر ہوتا ہے نا یار، وہ پرماننٹ نیچر کے آئینی فورمز کو انووک نہیں کر سکتا۔ نہیں کرنے لگ پائے پائے ہمارے سارے دوستوں نے اس کے اوپر جناب ولاگ کر دیے اور میں انج کر کے ویکھن دے ہاں ہے ایکی کرن دے ایکی چولا مارن دے۔ خیر بہرحال یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کیونکہ جو ہے وہ بہت ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر یا نومبر سے آگے نہیں جائیں گے تاکہ دسمبر تک حکومت آ جائے اور وہ اگلے 3 ماہ IMF کے ساتھ 3 سالہ پروجیکٹ کے لیے 3 سالہ پروگرام کے لیے نیگوشیٹ کر لے تاکہ اکانومی ہماری آگے جا سکے۔ اس وقت فوج ہو، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ کو نکال کے فی الحال
جو بھی ادارے ہیں، اکانومی ان کے لیے ایک معیشت ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے، ماں سوائے ایک شخص کو کہ جس کو معیشت کے سپیلنگ نہیں آتے اور وہ معیشت کو معاشیت کہتا ہے۔ خیر وہ تو روحانیت کو بھی روحانیت کہتا ہے، جس نے اس کو بیوی دی، وزارت عظمیٰ دی، اس کا بھی وہ نام درست نہیں لے سکتا۔ تو معیشت کو تو کیا ہے؟ معیشت تو اس کی ساری چندوں کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، خیرات کے اوپر، بھیک کے اوپر، اور ماشاءاللہ اس بھک منگے کے تمام فالوور باقیوں کو بھکاری کہتے ہیں یار۔ میں واہ مولا دے رنگ ویکھی جا مولا دے رنگ۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔